السلام علیکم۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں۔ ان 70 سالوں میں 31 سال تو ملک پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی اور 40 سال تک جمہوری دور رہا۔ 6 سال عبوری حکومت نے گزارے۔ آج ہم بات کریں گے 40 سالہ جمہوری دور کے الیکشن نتائج کی۔ پاکستان تو 1947 میں آزاد ہو چکا تھا، لیکن پاکستان کے پہلے جمہوری الیکشن 23 سال کے بعد 1970 میں ہوئے۔ 1970 کے الیکشن میں پاکستان کی دو بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ نے حصہ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں 86 سیٹیں حاصل کی، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 167 سیٹیں حاصل کیں۔ لیکن اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے نصیب میں آیا اور اس الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن 1977 میں ہوا۔ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 155 سیٹیں حاصل کر کے کامیاب ہو گئی، لیکن اس الیکشن کا نتیجہ بھی بھیانک ثابت ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد 1985 میں ضیاء الحق کے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ایک بار الیکشن کروائے گئے۔ یہ الیکشن برائے نام ہی تھے، کیونکہ یہ الیکشن غیر جماعتی تھے اور 223 سیٹیں ضیاء الحق کے نامزد امیدواروں کے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد 1988 میں ایک بار پھر الیکشن ہوئے۔ یہ الیکشن ضیاء الحق کے جانشین نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین بینظیر کے درمیان ہوئے۔ ان الیکشن میں آئی جے آئی نے 36 سیٹیں حاصل کیں اور پیپلز پارٹی 94 سیٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد باری آئی 1990 کے الیکشن کی۔ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھے۔ پیپلز پارٹی نے صرف 44 نشستیں حاصل کی، جبکہ نواز شریف 106 سیٹوں کے ساتھ یہ الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد 1993 میں ایک بار پھر الیکشن ہوئے۔ ان الیکشن میں ایک بار پھر روایتی حریف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھے، مگر یہ الیکشن بینظیر بھٹو 91 سیٹوں کے ساتھ جیت گئی۔ ان الیکشن میں نون لیگ کو 74 سیٹیں ملی۔ پھر 1997 میں ایک بار پھر الیکشن ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، مگر ان الیکشن میں نون لیگ کو تاریخی کامیابی ملی اور نواز شریف نے 137 سیٹیں حاصل کر لیں، جبکہ بینظیر کے حق میں محض 18 سیٹیں ہی آئیں۔ اس کے بعد مشرف کے دور میں 2002 میں بھی ایک انتخابات ہوتے ہیں، مگر یہ انتخابات بھی 1985 کی طرح برائے نام ہی تھے۔ ان الیکشن میں پارٹیاں تو تھیں، لیکن فیلڈ کوئی نہیں تھی۔ یہ الیکشن مشرف کی بنائی گئی کاف لیگ 105 سیٹیں لے کر جیت جاتی ہے۔ اس کے بعد 2008 کے الیکشن آتے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے بینظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں۔ ان الیکشن میں پیپلز پارٹی کو 116 سیٹیں ملتی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کو 88۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2013 کا الیکشن آتا ہے۔ یہ الیکشن بھی روایتی حریف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ان الیکشن میں ایک نئی پارٹی بھی سامنے آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف، جس نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ان الیکشن میں نواز شریف کو 166 سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی فتح ملتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں 42 سیٹیں حاصل کر پاتی ہے۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن آتے ہیں۔ اس الیکشن میں روایتی حریف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ عوامی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی حصہ لیتی ہے۔ تقریباً نصف دہائی کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی باریوں کا تسلسل ٹوٹتا ہے اور اس الیکشن میں عمران خان 149 سیٹوں کے ساتھ برتری حاصل کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون 82 اور پیپلز پارٹی 54 سیٹیں حاصل کرتی ہے۔ اب 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان الیکشن میں پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت کو الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے
اقتدار کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس الیکشن کا انحصار صرف اور صرف ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر ہے۔ اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ 60 سے 70% تک ہو گیا تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی حمایت اس وقت صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ چونکہ ووٹ ڈالنا ایک قومی فریضہ بھی ہے، اس لیے اس الیکشن میں ہر صورت اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ شکریہ۔